بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلے محاضرات میں ہندوستان پر اسلام کے اثرات کا عنوان آج آپ کے سامنے۔ گزشتہ محاضرے میں آپ کے سامنے یہ خاکہ پیش کیا گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلم دور حکومت جتنے دنوں تک رہا ہے اس کی تاریخ اپنے مقصد کے اعتبار سے فکر اور تہذیب کی تاریخ پر توجہ دیتے ہوئے اس دور کو پیش کرنا ہے۔ اس خاکے پر بھی نظر رکھیں تو اس میں ٹائٹل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہندوستان میں مسلم دور حکومت، اور چھوٹے سے پارٹ سے لے کر کے عروج تک، پھر زوال تک، پھر اختتام تک، اس پوری تاریخ کو دیکھا جائے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے کہ باقاعدہ طور پر چھوٹے سے حصے پر پہلی مرتبہ حکومت محمد ابن قاسم نے کی، اور محمد ابن قاسم کی ہندوستان کے علاقے سندھ کے علاقوں پر حکومت رہی 3 سال کے قریب کے عرصے کی۔ 711 عیسوی میں ان کی آمد ہوئی، جس وقت عالم اسلام میں اموی دور چل رہا تھا۔ عبد الملک کا دور حکومت تھا اور اس کے گورنر حجاج ابن یوسف نے محمد ابن قاسم اپنے بھتیجے اور داماد کو بھیجا تھا۔ اس تاریخ کی تفصیلات کیا ہیں وہ تاریخی سلسلوں میں وہیں سے بات کا آغاز ہوگا۔ 711 عیسوی سے لے کر کے 713 عیسوی کے درمیان میں محمد ابن قاسم سندھ کے آس پاس کے علاقوں پر حکمراں رہے، منتظم رہے اموی حکمرانوں کے تحت، اور 1857 میں جب ملک میں عظیم پیمانے پر انگریزوں کو نکالنے کے لیے محنتیں شروع ہوئی، جس کو انہوں نے بڑی عیارانہ طریقے پر غدر کا نام دے دیا، لفظ آزادی وہاں لگنے نہیں دیا۔ 1857 میں جب بہادر شاہ ظفر کو معزول کیا گیا پوری طرح سے، اس اختتام کو دیکھا جائے تو پوری طرح سے ہندوستان کے اندر 1147 سال مسلم دور حکومت رہا ہے کسی نہ کسی ناحیت سے۔ 1147 سال کا یہ جو عرصہ رہا ہے، حکومتی طرف سطح پہ علاقوں میں حکومت سمٹی رہی ہے، ٹکڑوں میں بھی بٹی رہی ہے، دکن میں بھی حکومتیں الگ قائم ہوئی ہیں، سلطنت دہلی الگ الگ قائم ہوئی ہیں، الگ الگ خاندانوں نے حکومت کی ہے، غلامان خاندانوں کی رہی ہے، غوری خاندان کی کچھ دنوں رہی ہے، اور لمبا عرصہ مغل خاندان کے تحت گزرا ہے۔ گجرات کے علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں حکومتیں رہی ہیں، لیکن حکومتیں چھوٹے ٹکڑوں میں رہی ہوں یا من حیث الکل پورے بڑے رقبے پر اکبر کے زمانے سے لے کر کے اورنگزیب کے زمانے تک رہی ہو، فکر اور تہذیب کی ایک الگ ہی تاریخ ہے۔ بلکہ اسلامی فکر اور تہذیب کی تاریخ اکثر و بیشتر مسلم حکمرانوں کی سرپرستی کی محتاج نہیں رہی۔ بعض بادشاہوں سے اچھے تعاون ملے بھی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر اسلامی فکر کی تاریخ، اسلامی دعوت کی تاریخ، اسلامی تعلیمات کی تاریخ شاہی سرپرستی کی مرہون منت نہیں رہی۔ یہ بات تاریخ کے حوالے میں آگے آپ کے سامنے آئے گی۔ پچھلے سیشن میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ سرزمین ہندوستان کا رابطہ اور تعلق مسلمانوں سے اور اسلام سے کس قدر رہا ہے، یہ بات بھی سامنے رکھی گئی تھی، اور کتابوں کے حوالے آپ کو بتائے بھی گئے، وہ کتابوں کی نشاندہی بھی کرائی گئی کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے نزول سے لے کر کے سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک کہ مجھے اس سرزمین سے خوشبو آتی ہے، یہ تعلقات ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ملک سے نبیوں کا اور نبیوں کے ماننے والوں کے رابطے بہت رہے۔ وہ ایک تفصیلی سلسلہ پیچھے ایک سیشن میں گزرا اور اتفاق سے اب تک وہ اپلوڈ نہیں ہو سکا ہے۔ اپلوڈ ہوگا تو جو لوگ اس میں شریک نہیں تھے
وہ اسے سن سکتے ہیں اور حوالے بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے. پھر دوسرا عنوان آپ کے سامنے جو تفصیل کے ساتھ آئے گا آنے والے دنوں کے اندر، مسلم بادشاہوں کی تاریخ کے بارے میں بھی تذکرے آئیں گے. علم اور اہل علم، سیاست اور حکومت اور خدمات اور کردار، یہ سارے خاکے آپ کے سامنے بیان کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ یہ ہمارا ایسا عظیم الشان سرمایہ ہے جس سرمایہ سے ہم غفلت برت رہے ہیں، اور اگر یہی غفلت رہی تو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں جو اس نصاب کو پڑھیں گے جو نصاب خاص ذہنیت کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے کردار کو ایک دم ظالمانہ کردار کے طور پر پیش کر کے دکھایا جا رہا ہے، تو وہ یہی پڑھ کر کے سمجھیں گے کہ تمہیں لے دے کہ پوری داستان میں یاد ہے اتنا کہ اورنگزیب ہندو کش تھا، ظالم تھا، ستمگر تھا. ہماری اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے موقع پر ہم اپنی تاریخ کو، اپنی داستان کو ہم سمجھیں اور جانیں. اس سلسلے میں آج کا جو عنوان ہے وہ آج کا عنوان جیسا کہ ٹائٹل کے اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان پر اسلام کے کیا اثرات رہے، مسلمانوں کی آمد کے ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی سماج پر کیا اثرات رہے ہیں. یہ آج کا عنوان یہ رہے گا. پچھلے سیشن میں اس خاکے کو، اس نقشے کو بھی آپ کے سامنے رکھ کے بتایا گیا تھا کہ اہل ہند سفروں کے عادی نہیں تھے. ایگریکلچر والی زمین، زراعت والا علاقہ اور زراعت سے جڑا ہوا شخص عام طور پر مزاجن سفر نہیں کیا کرتا. وہ اپنے کھیت کو چھوڑ کے کہیں سے جا نہیں سکتا، یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے. لیکن اہل عرب تاجرانہ ذہن کے، تاجرانہ مزاج کے، بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اہل عرب کے یہاں کسی بھی آبادی کو ٹک کر کے رہنے کی بہت کم تاریخ ملتی ہے. جہاں پانی ملا وہاں پر یہ پلائن کر گئے، ہجرت کر گئے، پانی ختم ہوا اٹھ کے چلے گئے. اسی کے تحت وہاں کا ادب پنپا ہے، وہاں کی شاعری پنپی ہے، وہاں پہ محبوب کی داستانوں میں غزلیں لکھی گئی ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قربانی کے بعد جو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے قربانی دی اور خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا اٹھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے شہر کو ایک مرکزیت عطا فرمائی اور اس کے بعد سے اس کے اطراف کی ہی آبادیاں جو ہیں وہ ٹک کر کے رہنے والی آبادیاں ہمیں ملتی. اور مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہود کی بستیاں ملتی ہیں جن کا تذکرہ پہلے کے مرحلوں میں گزر چکا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سے ہی یہ بستیاں آباد ہو گئی تھی. اور چونکہ وہ بھی تاجرانہ مزاج کے تھے، ایسے مرکز پر ان کی رہائش رہا کرتی تھی جہاں سے آمد و رفت آسان ہو سکے. اور اسی زمانے سے بلکہ اس سے پہلے پیچھے کے زمانے سے بھی اہل عرب تجارت کرتے رہے ہیں اور سمندروں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے سے کئی مقامات پر ان کا سفر رہا ہے. جیسا کہ آپ کو پچھلے سیشن کے اندر کتاب کے حوالے عرب اور ہند تعلقات علامہ سید سلیمان ندوی، اسی طرح سے قاضی اطہر مبارک پوری، ان لوگوں کی کتاب، اور اسی طرح سے ابے ڈوبوئز جو ہندو مینرز اور کسٹمز، اس کے حوالے دیے گئے. ان حوالوں کی روشنی میں ہم تلاشیں تو عربوں کے تعلقات اور بہت پرانے ملتے ہیں کہ ان کا آنا جانا ہندوستان کے ساتھ بڑا قدیم رہا ہے. اور اس کی حکمتوں کو جو ان حضرات نے لکھا ہے آپ کے سامنے یہ بھی پیش کیا گیا تھا کہ چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بارے میں اکثر مورخین کی روایتیں یہی ہے کہ وہ سیلون یعنی سری لنکا میں اتارے گئے اور ہندوستان کے مالابار سے ہوتے ہوئے ان کا گزر ہوا اور مسالے جات کا تذکرہ آیا، پھر حجر اسود کا تذکرہ آیا. یہ سارے تذکرے بتاتے ہیں کہ ہندوستان کا عربوں کے ساتھ بڑا قدیم تعلق رہا ہے، کیونکہ جزیرت العرب انبیاء کی سرزمین رہی ہے اور یہیں سے گزر کر کے مختلف جگہوں پر ان کا آنا جانا رہا ہے، یہاں تک کہ انڈونیشیا تک اور بھی دنیا کے دوسرے حصوں تک آنا جانا رہا ہے. یہی وہ مزاج تھا کہ جس کو آپ جب کولمبس کی ڈائری پڑھیں گے، کولمبس کی ڈائری میں اس بات کا بھی تذکرہ آپ کو مل جائے گا کہ جب کولمبس نے امریکہ دریافت کرنے کے لیے جب سفر شروع کیا تو سفر شروع کرتے وقت میں اس کو جن چیزوں سے مدد ملی یہ وہی زمانہ تھا کہ اس وقت سن 1492 میں مسلمان اسپین سے ختم ہوئے تھے. ملکہ ازبیلا اور فریڈرین کا زمانہ تھا اور ملکہ ازبیلا سے اس نے جو مدد مانگی تھی اس مدد میں بھی تھا کہ ہمیں وفادار کچھ لوگ ساتھی چاہیے جو ہمیں ساتھ دے سکے. تو قید خانے سے وفادار کو قید خانے سے نکال کر کے اسے دیا گیا تھا اور اس نے جس کشتی کا استعمال کیا تھا وہ کشتی جب وہاں پر پہنچی تو کشتی میں جو عرشہ لگا ہوا تھا، جو دھرم لگی ہوئی تھی، جو لکڑیاں لگی ہوئی تھی، بالکل اسی مماثل لکڑیاں اور اسی مماثل کے دھرم جو ہیں وہ
ریڈ انڈینز کے پاس بھی دکھے اور اس نے اپنی ڈائری میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ منہ کو ڈھکتی ہوئی نظر آئی. پڑھنے والا جب اس کے ریسرچ میں جاتا ہے, اس کی گہرائی میں جاتا ہے, تو اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی 12 سال پہلے 16 سال پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا وہاں پر, ان کے پاس کوئی صلاحیت اور طاقت وہاں پر نہیں تھی, اور قید خانے میں بند کون رہتا ہے؟ ایک قوم جب حملہ کرتی ہے اور جب سامنے والی قوم ہار جاتی ہے تو فاتح قوم مفتوح قوم کو, جو بہادر ہوتے ہیں, جو کام والے ہوتے ہیں, ان کو اٹھا کے بند کر دیا کرتی. تو صاف ثبوت ملتا ہے کہ وہ قیدی مسلمان تھے, اور جو کشتیاں بنی ہوئی تھی, وہ کشتیاں جو بنی ہوئی تھی وہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی تھی, اور مسلمانوں کی بنائی ہوئی تھی, اور جو نقشہ لے کر کے وہ نکلا تھا ادریسی کا بنایا ہوا نقشہ تھا. اور یہ تاریخی فیکٹ ہے, اس بات کو لوگوں نے مانا بھی ہے کہ ادریسی کا جو نقشہ تھا وہ الٹا رکھ کر کے پڑھا جاتا تھا. اس نقشے کی مدد سے, مسلمان غلاموں کی مدد سے, مسلمانوں کی کشتیوں کی مدد سے جب وہ وہاں پہ امریکہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو وہاں پر وہی تہذیب اور کلچر کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو اندلس کے ساحل سے چھوڑ کر کے آگے بڑھا تھا وہ. اور یہ بات بھی پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ عرب تاجر کولمبس سے بہت پہلے امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے. یہ ساری مثالیں ہمیں یہ ملتی ہیں کہ دنیا کے ہر متمدن علاقے تک عرب اور عرب کے رہنے والے پہنچ چکے تھے, اور اس میں ہندوستان بھی شامل تھا. آئیے اب ہم لوگ اس پر غور کرتے ہیں کہ جب باقاعدہ مذہب کی شکل میں اسلام ہندوستان کے اندر داخل ہوا تو اس وقت ہندوستان کو اس نے کیا دیا, کیا تھا, یہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. ہم نہ ہڑپا کلچر کی طرف جاتے ہیں, نہ ہم اسٹون ایج کا تذکرہ ہمیں کرنا ہے, نہ ہمیں جو ہے اشوکا کی جنگوں کا تذکرہ کرنا ہے. وہ عنوان ہماری تاریخ کے عنوان سے باہر ہے. ہمارا عنوان ہے اپنی تہذیب اور اپنا کلچر, اور مثبت پہلو ہمارا سامنے ہے, اس کو ہم پیش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. جس وقت ہندوستان کے اندر خاص طور پر مختصر تاریخ ہند اور مسٹر ہینٹر نے جو تاریخ لکھی تھی اس تاریخ کا مطالعہ کیا جائے, کیونکہ مذہب کے طور پر جب مسلمان یہاں پر داخل ہوئے ہیں اس وقت منظم جو مذہب ہندوستان کے اندر پایا جا رہا تھا بودھ مذہب پایا جا رہا تھا. اس کے علاوہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے علاقے تھے, لیکن مذہب کے طور پر ہندوازم کو ایک مذہب کے طور پر نہیں تھا. بعض برہمنس کا پتہ چلتا ہے, لیکن وہ بھی مغلوب تھے اور آرینس کے مذہب کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی. ایسے وقت میں اکبر شاہ نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آئینہ حقیقت نما جو کتاب ان کی ہے ہندوستان کی تاریخ اور تہذیب کے تعلق سے لکھی ہے, اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ مشہور سیاح, مشہور اسکالر جو چائنا سے آیا تھا ہیونگ شانگ, جس کا تذکرہ کافی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے, ہندوستان کی سیر و سیاحت میں اس نے 15 سال کا وقت استعمال کیا تھا. اتنی مدت میں ہندوستان کے چپے چپے کی سیر اس نے کی اور ہر مقام کو اپنے ماننے والوں کا تذکرہ کرتا رہا. چنانچہ اس کے سفرنامے میں کئی جگہ پہ ڈاکوؤں کے حملے کرنے کا بھی تذکرہ آتا ہے, اور اپنے تذکرے میں ہمیشہ ان ڈاکوؤں کو, لٹیروں کو بددین اور کافر قرار دیتا ہے. اور حالانکہ یہ تمام کے تمام حضرات برہمن مذہب کے ماننے والے تھے اور بدھ مذہب کے خلاف تھے. ان تحریروں سے ابھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بدھ مذہب کا دورہ تھا, اس کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں تھا جو اخلاق کی تعلیم دیتا. اور یہ حقیقت ہے, اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ بدھ مذہب کو اشوک کے زمانے میں کافی ترقی ملی, لیکن اشوک کے بعد حکومت جب ٹکڑوں میں ہو گئی اور بدھ کی تعلیمات بھی ٹکڑوں کی وجہ سے مسخ ہونا شروع ہو گئی اور کھوکھلی ہو کر کے رہ گئی. جہاں تک رہ گئی بات گوتم بدھ کی شخصیت کی, پچھلے سیشن میں اس بات کو بھی بتایا گیا کہ کافی مسلم مورخین نے اس بات کی تحقیق بھی کی ہے اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ گوتم بدھ کی شخصیت ذوالکفل کے قریب قریب لانے کی کوشش کی گئی, واللہ عالم. لیکن گوتم بدھ کی ابتدائی تعلیمات پر غور کیا جائے, مطالعہ کیا جائے, تو وہ بھی بت پرستی سے انحرافی تھا, بت پرستی سے دوری تھی. بات رہ گئی کہ بعد کے ادوار میں ان کے پیروکاروں نے انہیں کیسے پیش کیا ہے, اور پیروکاروں کی وجہ سے وہ پیشکش قبول کی جاتی ہے, مانی جاتی ہے, مذہب مسخ ہو کر کے رہ جاتا ہے. اگر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں نہ ہوتا, قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہوتا, تو آج اگر ہم بیٹھ کر کے یہ کہتے کہ جو جیسس کرائسٹ ہیں وہی کسی زمانے میں نبی رہے ہوں گے, یہ ماننے والی بات نہ ہوتی. اگر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں نہ ہوتا تو جان کا تذکرہ نبی کے طور پر کیا جاتا تو نہ مانا جاتا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیکب کے طور پر نہ مانا جاتا, حضرت یوسف علیہ السلام کو جوسف کے نام پہ نہ مانا جاتا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تعلیمات جب مسخ ہوتی ہیں اور ان حقائق کو پتہ کرنے کے لیے کوئی براہ راست ہمارے پاس اگر
वसाइल ना हो तो सिवाय जन के उसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से गौतम बुद्ध की शख्सियत का मामला है कि चूंकि कुरान और मजीद में उनका तस्करा वाज़े अंदाज में अहले किताब की शक्ल में नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत यूसुफ, इन तमाम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का तस्करा कुरान में है। लिहाजा इनको हम बेतकल्लुफ नबी कहा करते हैं, क्योंकि कुरान में इनका तस्करा है। यही बातें यहां हो गई कि अकबर शाह मुरादाबादी लिखते हैं कि अकबर शाह नजीबाबादी लिखते हैं कि हिंदुस्तान में भी आमतौर पर बुत परस्ती का रवाज शुरू हो गया और उसी के बाद ये रवाज शुरू हुआ था। मुजरिमों की शनाख्त के लिए इनको जलती हुई आग में गुजारने का आम रवाज था। अगर जल गया तो मुजरिम और बच गया तो बेगुनाह। ये इन हालात में जादू का आमतौर पर रवाज था। गैब की बात और शुगून की तासीरात बताने वालों की बड़ी गरम बाजारी थी और आज भी उसका जोर जोरा है, बल्कि अब तो मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए हैं। मुहर्रमात अबदिया के साथ शादियों करने वाला भी तामुल नहीं था, बल्कि राजा दाहिर का तस्करा जब आता है तो ये तस्करा भी आता है। ज़ाते बारी ताला का तस्वुर मादूम, पत्थर अदना और आला पत्थर की मूर्तियों और बुतों को हाजत रवाई समझना, यह दौरा बहुत बाद के जमाने में हुआ। जबकि वेदास की तालीम की गहराइयों में भी जाया जाए तो वहां पर बुत परस्तियों को यह रवाज मिलता नहीं। हिंदुस्तान में भी आज भी एक तबका ऐसा पाया जाता है जो अद्वैता कहा जाता है। हम लोगों की मुलाकातें रही, उनसे मुज़ाकरा रहा है और उन्होंने पूरे चैलेंज के साथ कहा कि कोई अगर सामने आकर के बराह रास्त इस बात को कह दे कि कहीं बुत परस्ती की तालीम है तो हम लोग तब्दील हो जाएंगे अपने आप को। अद्वैता अपने आप को कहते हैं कि वो सिवाय एक खुदा के किसी को नहीं मानते। रूप स्वरूप के नाम पर, बहुरूप के नाम पर बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन एकम ब्रह्मा, दुई नास्ती, नई नास्ती, ये सारे के सारे अल्फाज वहां पे मिलते। ये सारी की सारी जो खराबियां बिगाड़ पैदा हुई कुरान मजीद का जब मुताला किया जाए तो नबियों की तालीमात के साथ बिगाड़ के जो असबाब से सारे असबाब यहां पर भी नजर आते हैं। पसे मंजर के तौर पर पहले भी तफसीलात हमारे सामने आ चुकी हैं, मुख्तसरन फिर से तस्करा करना मुनासिब होगा। तारीख तबरी के हवाले से, फिर बर्र सगीर में इस्लाम के अव्वलिन नुकूश मोहम्मद इसहाक भट्टी, इनकी किताब बड़ी अहम किताब है, बल्कि इन्होंने कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात भी किए जिसको मुअर्रिखीन ने, इमाम गजाली वगैरह ने सबने इनकार भी किया है रिवायत के ज़ोफ के तौर पर। इसमें तो अव्वलिन रवाबित के तौर पर कई तस्करे ऐसे भी मिलते हैं इन किताबों के अंदर कि एक साहब हिंदुस्तान के वो 6ठी सदी के अंदर सहाबियत होने का दावा करते हैं और अपनी लंबी उम्र का दावा करते हैं और हकायक भी पेश करते हैं। पंजाब में मजार भी ये लोग आज ज़ियारत भी करते हैं, यहां तक भी दावा करते हैं कि मैं फातिमा की शादी में, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के वक्त में वहां मैं मौजूद था। हम आगे की तारीख में वो पेश करना चाहेंगे आपको। बहुत हैरंगेज तस्करे हैं, लेकिन इन तमाम तस्करों से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा ऐसा सरमाया छुपा हुआ है जिस सरमाए को हम निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिरादराने वतन तो छोड़िए, हम तक वो हकायक नहीं पहुंचे तो हम दूसरों को कहां बता सकेंगे कि हमारी जड़ें सियासी नहीं है यहां पे, कि कोई बाहर से आया हुआ हो और बाहर से आकर के लूटपाट मचा करके ले जाकर के मक्के और मदीने के अंदर महल्ला तो उसने तामीर कर लिए हो। ये हकायक जब आएंगे तो उससे बड़ा हमें हौसला भी मिलता है। ये लिखते हैं कि बेसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी हिंदुस्तान के बहुत सारे कबाइल, जाट जिनको अरबी में ज़ब्त कहा जाता है, मैद, स्याबचा, अहामेरा, असावेरा और इसी तरह से ठाकुर कौम के लोगों का वजूद बहरैन, बसरा और मक्का और मदीने में मिलता है। चुनांचे 10 हिजरी में नजरान से बनु हारिस इब्न काब के मुसलमानों का वफ्द जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको देख करके ये कौन लोग हैं जो रिजालुल हिंद, हिंदुस्तानियों की तरह दिख रहे हैं। और अपनी किताब में लिखते हैं कि तारीख की किताबों से और जोग्राफिया से यह बात वाज़ेह होती है कि जाट हिंदुस्तान से ईरान गए, वहां से मुख्तलिफ बिलाद और कस्बात में आबाद हुए, फिर ईरान से अरब पहुंचे। अरब के कई लोगों में कई जगहों पर उन्होंने सुकूनत अख्तियार की। यहां तक भी बात मिलती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ये जाट कौम का एक बड़ा हिस्सा हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों पर मुसलमान हुआ था। खुलासा यह है कि अरब कबाइल के साथ ये घुल मिल गए थे और बाज का रिश्ता जो है ताल्लुक थाना से भी था, भरूच और उसके अतराफ में भी था। गुजरात के साहिल से लेकर के थाना तक के साहिल और थाने के साहिल से लेकर के मालाबार तक के साहिल, इन इलाकों के अंदर ऐसे अनमिट नुकूश हैं अरबों और हिंदुस्तानियों के रवाबित के कि उनका इनकार नहीं किया जा सकता।
پچھلی سیشن میں بھی یہ بات آئی کہ شق قمر کا معجزہ دیکھ کر کے ہندوستان میں کم از کم 3 سے 4 مقامات پر اس کے اثرات ہوئے تھے، اور پھر وہ مالابار کی مسجد جس کی تصویر بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور راجہ کا تذکرہ بھی کیا گیا، جو رخت سفر ہوئے اور صحابیت سے مشرف ہوئے لیکن واپس آتے ہوئے عمان میں ان کا انتقال ہوا، قبر وہاں پہ موجود ہے، ان کے ساتھیوں نے آ کے ان کی ایما پر وہ خط جو قائم مقام راجہ تھا اس کو دکھایا اور مسجد کی تعمیر کی، جو مسجد آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لشکر آیا اور جس علاقے میں تھوڑی دن اس نے سکونت اختیار کی، اس علاقے کا نام قرن النور بھی رکھا گیا، جو بدل کر کے کنن النور کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ تھانے تک لشکر آئے، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قوم پر اٹیک کر کے قبضہ کرنے کا مزاج ان کا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں حالانکہ انہی کے زمانے کی فتوحات سب سے طویل ہیں، لیکن دیکھ جا اور بے وجہ آپ نے منع فرمایا، اس لشکر کو بھی پسند نہیں فرمایا، لہذا وہاں سے فتوحات رک گئی، اور یہاں تک کہ آپ کے اقوال ملتے ہیں کہ جب آپ ایرانیوں کے ساتھ لشکر لڑتا تھا، ایسے وقت میں آپ نے فرمایا تھا کاش ہم میں اور اہل ایران کے درمیان میں آگ کا دریا حائل ہوتا، نہ وہ ادھر آ پاتے نہ ادھر سے ہم ادھر جانا پڑتا ہم کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھانے تک بھی صحابہ کرام تشریف لائے، اور ہندوستان میں صحابہ کرام کے آنے کی کافی مثالیں ملتی ہیں جن کا تذکرہ آگے کے سیشن میں آئے گا، اور وہ کم از کم 11 صحابہ کرام کی تو پوری تاریخی حوالوں کے ساتھ ملتی ہیں تفصیلات، اور مزید اور بھی تفصیلات ملتی ہیں۔ ہم دیکھیں تو ایرٹی ایئرپورٹ کے پاس جو مقام ہے اصحاب بدر کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ تمل ناڈو کے اندر تمیم داری کا مزار تو تاریخی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ہندوستان سے عربوں کا کتنا رابطہ اور تعلق تھا، یہاں تک کہ ایک روایت آپ کو ملے گی، ہم آپ کو آگے پیش کرنا چاہیں گے اسے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسرال بھی ہندوستان تھا۔ ہے نا تعجب کی بات؟ سبھی کہیں گے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسرال تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت مبارک تھا نا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ایک حنفیہ نام کی خاتون سے ہوئی تھی، جن سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، جن کو محمد ابن الحنفیہ کہا جاتا ہے۔ محمد ابن الحنفیہ مشہور ہے، آپ تذکرہ پڑھیے کہ اس وقت بھی تذکرہ آیا تھا جب یہ سلسلہ تھا۔ یہ حنفیہ جو خاتون ہے یہ کہاں کی تھی؟ ان کا سلسلہ بیان کیا گیا ہے تو یہ جاٹ قوم سے تھی اور سندھ سے تھی ہیں، سندھیا کے نام سے بھی ان کا تعارف کرایا گیا ہے کہ یہ سندھ سے تھی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے ازدواج میں ہوئے، ان سے بیٹے محمد پیدا ہوئے جو محمد ابن الحنفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی بعض برہمن حضرات موجود تھے۔ آج ہندوستان کے ان ساحلوں میں حسینی برہمن کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے اور باقاعدہ محرم مناتے ہیں وہ۔ یہ بھی روایتیں آپ کو حوالوں کے ساتھ ہم آگے اور بھی پیش کریں گے۔ عرب اور ہند کے درمیان ہم آہنگی کی سب سے اہم کڑی کیا تھی؟ تجارتی تعلقات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان سے نئی نئی چیزیں کھانے پینے کی، ناریل، لونگ، سندل، روئی کے مخملی کپڑے، سندھی مرغی، تلواریں، چاول، گیہوں، دیگر اشیاء عرب کی منڈیوں میں جاتی تھی۔ ایک ہندوستانی بادشاہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجنے کا بھی تذکرہ حدیثوں میں ملتا ہے، لیکن کون بادشاہ ہے یہ حدیثوں کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ حضور کی خدمت میں اس نے پورا گھڑا بھیجا تھا سونٹ کا، یعنی مربے کا۔ اچار کا بھی تذکرہ کہیں ملتا ہے کہ اچار تھا یا مربع تھا، اب پتہ نہیں، مربع کہہ دو تو میٹھا ہو جاتا ہے، اچار کہہ دو تو تیکھا ہو جاتا ہے، لیکن ہے تو اچار ہی، وہ میٹھا اچار ہو یا تیکھا اچار ہو، سونٹ کا اچار تھا وہ۔ اور وہ روایت ہی ملتی ہے کہ سونٹ کا اچار تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا، موجودہ صحابہ کرام کو بھی کھلایا، لیکن کس بادشاہ نے بھیجا تھا یہ تذکرہ نہیں ملتا۔ کیرلا کے لوگوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہمارے یہاں کے بادشاہ نے بھیجا تھا، کیونکہ کیرلا سے لوگوں کے یہاں آنا جانا موجود تھا۔ ہند میں طلوع اسلام، یہ بات پہلے بھی تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آمد شروع ہو گئی تھی، اور تاجروں کی آمد اور اسلام کا تعارف اور مسلمانوں کا آنا جانا، یہاں تک کہ سری لنکا کے آس پاس سے بھی بعض بستیوں کے لوگ جو بہت سادہ مزاج تھے یہ بھی گئے تھے، لیکن پہنچتے پہنچتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس کے بعد سے کافی زمانے کے بعد یہ واپس آئے تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا۔ تاجرانہ تعلق کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا آغاز ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں خاص طور پر ہوا ہے، اور جن علاقوں میں تاجرانہ تعلق کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوا ہے
ان علاقوں کے اندر اسلام کی اصل اور اسلام سے محبت ان علاقوں کے مقابلے میں جہاں پر فاتحانہ داخلہ ہوا ہے زیادہ ہے. ان علاقوں کے اندر زیادہ ہے. فاتحانہ علاقوں میں اتنی زیادہ محبتیں نہیں ہیں جتنی ایسے علاقوں میں جہاں پہ دعوتی کام کیا گیا. اب آئیے یہ اس بات پر نظر دوڑاتے ہیں کہ ہندوستان میں کون ایسی چیزیں تھیں جس میں آنے کے مسلم سماج کے یہاں اضافہ ہونے کے سبب ہندوستان کے اندر وہ چیزیں بڑھی ہیں. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی حکومت اور ہندوستان میں اس کا تمدنی اثر اس میں فرماتے ہیں کہ کسی قوم کا کسی غیر ملک پہ قبضہ کرنا کوئی جرم نہیں. اگر یہ جرم قرار دیا جائے تو دنیا کے سب سے بڑے فاتح سب سے بڑے مجرم قرار پائیں گے. سکندر کو کیوں نہیں کوئی مجرم کہتا؟ اس نے بھی تو قبضے ہی تو کیے تھے سارے. بڑھتا چلا گیا, قبضہ کرتا گیا, دنیا کا بڑا فاتح قرار دیا جاتا ہے. علامہ شبلی اس نیچر کو اور اس ہسٹوریکل فیکٹ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں قبضہ کرنا کوئی جرم نہیں, ورنہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح سب سے بڑے مجرم ہوں گے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ فاتح قوم نے ملک کی تہذیب و تمدن پر کیا اثر کیا. چنگیز خان فتوحات کے لحاظ سے دنیا کا فاتح اعظم سمجھا جاتا ہے, بڑا فاتح سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کی داستان کا ایک ایک حرف خون سے رنگین ہے. مراٹھے ایک زمانے میں تمام ہندوستان پہ چھا گئے, لیکن اس طرح کی آندھی کی طرح اٹھے, لوٹا مارا, آمدنی کا چوتھائی وصول کیا اور نکل گئے. بخلاف اس کے کہ متمدن قوم جب کسی ملک پر قبضہ کرتی ہے تو وہاں کی تہذیب و تمدن دفتن بدل جاتی ہے. سفر کے وسائل, رہنے سہنے کے طور طریقے, کھانے پینے کے طریقے, وضع, لباس کا انداز, مکانوں کی سجاوٹ, گھروں کی صفائی, تجارت کے سامان, صنعت و حرفت کی حالت, ہر ایک چیز میں نیا عالم آ جاتا ہے. گویا مفتوح قوم ضد سے احسان نہ مانے لیکن در و دیوار سے اس کی شکر گزاری کی صدائیں آتی ہیں. مفتوح کو جملہ ذرا گاڑی اردو کا ہو گیا. علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ جب کوئی قوم آ کر کے قبضہ کر کے لوٹ مار کر کے چلی جائے تو اس کی لوٹ مار نظر آتی ہے, لیکن کوئی قوم آ کر کے قبضہ کر کے وہاں پہ اور جو قوم قبضہ کرتی ہے اگر وہ کلچرڈ ہے, اس کے پاس سویلائزیشن ہے, اس کے پاس تہذیب و تمدن ہے, تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. تو متمدن قوم تہذیب و تمدن لیا کرتی ہیں. اگر کوئی نہ مانے اس احسان کو تو اس کے ماننے سے کوئی اثر نہیں ہوتا. در و دیوار بولتی ہوئی تصویریں. ہندوستان میں مسلمانوں کے یہ 1147 سال کا جو وجود ہے, حاکمانہ وجود, 1147 اپنی منہ بولتی تصویریں ہیں کہ چاہے تم نصاب کی تاریخوں سے کچھ بھی کھرس ڈالو, مگر یہ صدائیں دے رہی ہیں کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کس نے بنایا, کہاں تھی تمہارے پاس یہ چڑیا, کس زمانے میں یہ چڑیا سونے کی بنی اور کس زمانے میں اس کا جو ہے جی ڈی پی جو ہے وہ جو گرو کیا اور کس زمانے میں یہاں پر کم پیسوں کے اندر زیادہ سامان ملا کرتے تھے. آئیے ایک ایک نظر دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے. سب سے پہلے دیکھیں کہ بردرہڈ, اخوت و مساوات, اسلام کی بنیادی اخوت و مساوات کے اوپر, اور اس قدر ہے اور اس طرح سے ہے کہ صرف قولی نہیں بلکہ 5 وقت کی نمازوں میں دکھا بھی دیا جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ عملی نمونہ ہے اور اس کو اس طرح سے قائم رکھا گیا کہ اس سے بڑھ کر کے اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ فاتح عالم نکلتا ہے اور مدینے کے باہر جب قدم رکھتا ہے تو آدھا عالم ہل جاتا ہے کہ مدینے کے باہر عمر نے قدم بڑھایا ہے, اور جب وہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے پہنچتا ہے تو مفتوح قوم یہ دیکھتی ہے کہ غلام کی طرح آگے نکیل پکڑ کر کے فاتح عالم عمر فاروق چل رہا ہے اور اونٹ کے اوپر غلام بیٹھا ہوا ہے. یہ بردرہڈ کا سبق جو تھا اسی سبق کو مسلمانوں نے یہاں پر بھی دیا. یہاں اونچ نیچ ذات پات کی وبا جس قدر پھیلی ہوئی تھی, اسی وبا کو تو پھر سے لانے کی ساری کوششیں, ساری تگودو ہیں. مسلمانوں کے پیش کردہ مساوات اور ایکوالٹی کے سسٹم اور نظام نے اس کی جڑیں کھوکھلی کر دی, اور جب ان کو لگا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہیں تو ملک میں ظالمانہ تقسیم کے خلاف ریاکشن, رد عمل شروع ہو گیا. جو اظہار رائے کی آزادی جو ہے نا اس وقت, جس کو دبانے کی بے جا کوششیں کی جا رہی ہیں, چاہے وہ ہو یا کوئی اور ہے, یہ مسلمانوں کی دین ہے. ورنہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہاں بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کھیتی کرنے والا اپنے زمیندار پر آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے, آنکھ پھوڑ کر کے نکال لی جاتی تھی. بہت دنوں کی باتیں نہیں ہیں, بہت قریب تک کی باتیں بھی ہیں. پنڈت جواہر لال نہرو ڈسکوری آف انڈیا پیج نمبر 232 میں لکھتے ہیں کہ اسلام کی آمد ہندوستان کی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتی. اس نے ان خرابیوں کو جو ہندوستانی سماج میں پیدا ہو گئی تھی, ذات پات کی تفریق, چھوت چھات
اور انتہائی درجے کی خلوت پسندی تمام کو آشکارا کر دیا۔ اسلام کی اخوت کے نظریے اور مسلمانوں کی عملی مساوات نے ہندوؤں کے ذہن پر بڑا اثر ڈالا۔ جو وہ لوگ جو ہندو برادری کے حق سے محروم تھے اس سے بہت متاثر ہوئے۔ مسلمانوں کی آمد نے اخوت و مساوات اور لوگوں کو حق دلوایا، ورنہ شودر کی حالت کیا ہوتی تھی؟ منو کے قوانین اٹھا کر کے پڑھ لیے جائیں۔ بیوہ عورت کی کیا حالت ہوتی تھی؟ منو کے قوانین اٹھا کر کے پڑھ لیے جائیں۔ یہ سارے کے سارے اثرات مسلمانوں کے ہیں۔ سب پڑھیں سب بڑھیں، یہ نعرہ عملی طور پر کس نے دیا؟ اٹھا کر کے حقائق پڑھ لیے جائیں، ورنہ پڑھنے کا حق کس کو تھا؟ انگریز مورخ ڈاکٹر سر ولیم ہینٹر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہندوؤں نے دہان گنگا کی قدیم قوموں کو کبھی اپنی برادری میں شامل نہیں کیا۔ مسلمانوں نے جملہ انسانی مراعات کو برہمنوں اور اچھوتوں دونوں کے سامنے یکساں پیش کیا۔ ان پرجوش مبلغوں نے ہر جگہ یہ پیغام سنایا کہ ہر شخص کو خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ خدائے واحد کے سامنے تمام انسان برابر ہیں اور مٹی کے ذروں کی طرح سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور انڈین مسلمان کے نام سے جو کتاب ہے، جو ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام سے ترجمہ بھی ہو چکی ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ بہت سارے اقتباسات اس حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسرا احسان عدل و انصاف کا قیام۔ مختلف طبقات کو مسلمانوں نے ہی انصاف فراہم کیا ہے۔ عوام خوشحال سے امن و امان قائم تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلم حکمرانوں کا عدل و انصاف تھا۔ وہ مظلوم کی فریاد رسی کرتے تھے۔ جہانگیر کا آگرے کے قلعے کے باہر وہ گھنٹہ مشہور ہے آج بھی۔ زنجیر لٹکی ہوئی تھی جس کو زنجیر عدل کہا جاتا تھا۔ فریادی رات دن کسی وقت بھی زنجیر کو کھینچتا، اسی وقت اس کی فریاد رسی کی جاتی۔ نشہ آور اشیاء پر پابندی لگائی گئی تھی اور اورنگزیب نے اس سے بڑی سختی کے ساتھ کام لیا۔ تیسری بات، پھر ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ میں سرورت لکھتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کا یہ عمل تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کیا ہے، آگے تذکرہ آئے گا۔ اگر کسی علاقے میں ڈاکہ زنی ہو جاتی تو اس کا نقصان، اس کی تلافی اس کے قرب و جوار کے علاقوں سے کی جاتی۔ اتنی بڑی ذمہ داری۔ آپ کے علاقے میں سامان چھینا گیا ہے کسی مسافر کا، آپ کیا کر رہے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ ہر عوام کے اندر یہ احساس ذمہ داری ڈال دیا جاتا کہ میرے علاقے میں لوٹ گھسوٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تاوان ہمارے سر پہ پڑے گا۔ یہ انصاف تھا۔ اس قانون کی بدولت عوام خود ایک دوسرے کے محافظ بن گئے اور رہزنی کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ شیر شاہ سوری کے سپاہی نے کسی کے کھیت میں بالی توڑ لی۔ شیر شاہ سوری کو عمل ہوا تو اس کی ناک چھدوا کر کے اس کے کان میں بالی پرو دیا۔ اور اورنگزیب کے زمانے میں تو احتساب کا کیسا شعبہ تھا، جو بنارس کا تذکرہ جو آپ آئے گا تو پیش کیا جائے گا کہ کس طرح سے اس نے بنارس کے اس برہمن پنڈت خاندان کی مدد کی تھی بھیس بدل کر کے، اور وہ مسجد ہے، اس مسجد کی تصویر بھی اس وقت آپ کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس کو اس برہمن خاندان نے دیکھا اور آج تک وہ برہمن خاندان ذمہ دار ہے اس کا۔ یہ محبت کی ہوائیں جو ہے دبائی جاتی ہیں، ورنہ باہر سے دکھتا ہے کہ بنارس میں گیان واپی کا مسئلہ اٹھایا گیا اور جیسے لگتا ہے کہ بنارس ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے۔ آپ آئیے جا کر کے نئی سڑک گھومیے، دال منڈی گھومیے، اردلی بازار گھومیے، اور وہاں آپ دوستوں کی مجلسیں دیکھیے، آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ شیام کون ہے اور سائم کون ہے۔ یہ ہوائیں چلائی اس لیے جاتی ہیں کہ ان کی بنیادوں پر اپنی سیاست کی روٹیاں سیکی جائیں، اور سیاست کی روٹیاں نفرتوں کی آگ میں بہت اچھی سیکھ جاتی، لیکن نفرتوں کی آگ جب بھڑکتی ہے تو یہی روٹیاں جل کر کے ہمارے دلوں کو جلا دیا کرتی۔ لیکن معصومیت اس بات کی اور غلطی اس بات کی ہم سب کی ہے کہ ہم ان محبتوں کی ہواؤں کے لیے سفر نہیں کرتے۔ ہم نفرتوں کی آگ کو بھڑکانے کے لیے فارورڈ بازیاں تو کر لیا کرتے ہیں، لیکن محبتوں کی ہواؤں کو چلانے کے لیے وہاں کے قریب کے جا کے حقائق کو دیکھتے نہیں۔ اطراف میں بارشیں ہو رہی ہیں، علاقے تباہ ہو رہے ہیں، ان علاقوں کی تباہی کے پیچھے کہاں ہیں وہ نفرتوں کی ہوائیں؟ جو نفرتوں کی ہوائیں چل رہی تھی، کہاں وہ اسکارف گیا، کہاں وہ برقعے کے پیچھے پڑنے والے لوگ گئے؟ آج دیکھیے HRS ہیومن ریسورس کا کام کرنے والے یہ نوجوان، جماعت اسلامی سے لگے ہوئے نوجوان اور بھی اس طرح سے لگے ہوئے نوجوان اپنے کندھوں کے اوپر بوریاں رکھ رکھ کر کے وہ گلیوں میں، کوچوں میں، جھوپڑیوں میں جا کر کے پہنچا رہے ہیں۔ نہ اپنے آپ کو ڈینگو سے ان کو ڈر لگتا ہے، نہ کورونا وائرس سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کن جذبوں کے تحت جا رہے ہیں؟ اور لینے والے سب ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے اللہ کو ماننے والا، جو حقدار ہے محتاج اس تک یہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ کون سے جذبے؟ یہ ہندوستان کی مٹی کی محبت اور اسلام کے اثرات ہے۔ یہ ورنہ یہ جذبات کس کے پاس تھے؟ عورتوں کے حقوق کی بازیابی، ایک بڑا احسان یہ ہے کہ عورتوں کی عزت کو بحال کیا، ورنہ عورتوں کا عنوان آ جائے اور اگر وہ قوانین پڑھ لیے جائیں تو ایسے ایسے قوانین نکل کر کے آ جائیں گے کہ عورت اس معاشرے کے اندر جتنا بیچارگی کے ساتھ نظر آتی ہے، حالانکہ اس کو
बहू रूप का नाम दिया जाता है कि घर में आ गई तो बहू आ गई, बहू रूप का नाम दिया जाता है, लेकिन इसके साथ क्या असरात होते थे। क्यों एक खास तबका इसको चिताओं पे डाल करके जलाया करता था, सती की रस्में क्यों हुआ करती थी, क्यों एक के 5-5 शौहर क्यों हुआ करते थे, सारे के सारे चीजें थे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तहजीब की आमद के बाद जो है शौहर की जिल्लत से बच करके उसे इज्जत और एहतराम मिला। मिट्टी को मां कहने वाले और उसको खुदा का दर्जा देने वाले औरतों के साथ क्या मामलात करते हैं किताबों में मौजूद है। हाँ, हमारे अमल से हम कमजोर तो जरूर हैं, लेकिन हमारी तारीख, हमारी तहजीब, हमारी शरीयत ने औरत के एहतराम की जो मिसालें पेश की हैं, दुनिया की तमाम तहजीबें मिल करके भी इसे नहीं पेश कर सकी। औरत के हुकूक पर उंगलियां उठाने वाले कि औरत को इस्लाम में हुकूक बराबर नहीं दिए जाते, वो अपने गरीबार में झांक करके देखे कि इस्लाम ने जितना दिया है उसके पासन में उन्होंने कभी दिया है या नहीं दिया। हिंदुस्तान के अंदर ये औरत के हुकूक की बाजियाबी मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार है। हिंदू मजहबी कुतुब के माहिर जनाब के.एम. संत साहब लिखते हैं भारतीय संविधान बनाम हिंदू धर्मशास्त्र किताब के अंदर कि औरतों से गैर अखलाकी हरकतें करवाई जाती थी। शौहर की मौत के बाद शौहर के किसी करीबी रिश्तेदार को इस बेवा से नाजायज ताल्लुक कायम करके औलाद के हुसूल का हक हासिल था। रखेल का लफ्ज कौन नहीं जानता इस समाज के अंदर, ये कौन रखेल की वजाहत क्या है करके कोई बताए। यहां पर 1 से 2 अगर शादियां कर ली जाए तो वावेले मचाए जाए, अपने गरीमात में झांक के न देखा जाए। इसको निकाह सानी का न हक हासिल था, न माशरे में चैन सुकून की जिंदगी गुजारती थी, बल्कि अपने ससुराल वालों की नजर में मनहूस करार दी जाती थी। मशहूर सयाह डॉक्टर ब्रेनियर जो मुसलमानों के शुरुआती दौर में हिंदुस्तान आया था, उसने वकाए सैर और सियाहत के नाम से भी ये किताब छप चुकी है। लिखता है कि आजकल पहले के मुकाबले में सती की तादाद कम हो गई है। मुसलमानों की आमद के बाद वो आया था, क्योंकि मुसलमान जो इस मुल्क के फरमारवा हैं इस वहशियाना रस्म को नेस्तो नाबूद करने की हत्तल मकदूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन इलाकों में जहां के सूबेदार मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू हैं, यह रस्म अब भी मौजूद है। माशरती इस्लाह, माशरती और तहजीब और तमद्दुन की भी इस्लाह की, तवहुमात का शिकार तो यह माशरा हमेशा रहा है। उनके माशरे के असरात जिन मुसलमानों ने भी कबूल किए वो भी वही करते। हमारे असरात जो माशरे के ऊपर पड़े, बिल्ली का रास्ता काट देना, अच्छे लोग रास्ता पलट करके चले जाते, मुसलमानों में भी वहम पाया जाता है। और हम भूल जाते हैं ला अदवा वाला सयरत वाला हामत वाला सफर, छूत छात का इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। शिर्क में से एक शिर्क है ये। ईमान की मजबूती वाला कभी इन चीजों को सोच भी नहीं सकता। चूड़ियों का टूट जाना, चूड़ी टूट गई लो मुसीबत आ गई, शीशा टूट गया लो मुसीबत आ गई, सिंदूर का गिर जाना, घर की छत पर उल्लू का बोल देना, कौवे का बोल देना, ये सब अपशगुन की अलामतें मानी जाती थी और मुसलमान घरानों में भी बहुत सारी मारी जाती। अगर किसी के साथ इस तरह का कोई वाकया आ जाता तो सख्त परेशानी में मुब्तला हो जाता। शगुन, छूत छात, ये सारे के सारे मामलात के ऊपर असर पड़ा। आज ये सर उठा करके जो जी रहे हैं, इन मामलात की बंदिशों से अपने आप को अगर आजाद किया है तो उसके पीछे मुस्लिम कल्चर है, मुस्लिम समाज है और इस्लाम की तालीमात है। डॉक्टर ताराचंद लिखते हैं अहद वुस्ता की एक झलक उस मकाले के अंदर, मुसलमानों की आमद के बाद हिंदुस्तान के अंदर नया मखलूत तमद्दुन पैदा हुआ, मिक्स कल्चर पैदा हुआ। हिंदू आर्ट, हिंदू अदब, हिंदू साइंस, हिंदू तिब ने इस्लामी असरात कबूल करने शुरू किए। हिंदू कल्चर और हिंदू ज़हनियत में भी तब्दीली पैदा हुई। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और बंगाल के मजहबी पेशवाओं ने पुराने एतकादात की बहुत सारी बातों को छोड़ करके अच्छी बातें कबूल करना शुरू किया, उन्हें तस्लीम करने से इनकार किया। और मुसलमानों के असरात सिर्फ इकोनॉमिकल ही नहीं पड़े बल्कि सोशल, पॉलिटिकल भी काफी इनकलाबात बर्पा हुए। इस्लाम की माशरती जिंदगी जमहूरियत के ऊपर मबनी है सबके लिए। मुसलमानों में नस्ल और खानदान को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, नस्ल और खानदान को बहुत अहमियत नहीं दी गई। ला फज़्ल लिअरबीन वला आजमीन के तहत नस्ल और खानदान में बरतरी का एहसास इस्लाम के अंदर नहीं है। ये तो हमने हिंदू कल्चर से लेकर के अपने नाम रख करके अपने आप को जबरदस्ती स्टेपनी से ऊंचा उठाया है। असलम ने ऊंचा नहीं, लफ्ज सादात रख लिया, नाम तो बख्शे बख्शाए हुए नहीं है। कोई जो है अपने आप को इदरीसी रख लिया और वो रूई का काम करता है तो हजरत इदरीस की निस्बत से वो जन्नती आसमान पे नहीं उठा लिया जाएगा। ये असलन है नहीं, वो तो इन कल्चर से लिया गया है। लेकिन असल बात जो है कि हिंदुस्तान के अंदर खानदानी मामलात को बहुत अहमियत नहीं दी गई। इससे हिंदू भी मुतासिर हुए और माशरती बंदिशों को तोड़कर मुसावात को पैदा करने की कोशिशें की गई। जितनी भी तहरीकें उठी उन तहरीकों की तारीख को पढ़ लिया जाए। हिंदुस्तान के रवाबित बाहर की दुनिया से भी बहुत कम थे क्योंकि सफर करने की आदी नहीं थी।
مسلمانوں نے دنیا سے ہندوستان کے روابط پیدا کیے. ہندوستان کے اپنے بہترین کپڑے، چین کے برتن، کپڑا بننا، کاغذ، اناج دنیا کے مختلف ممالک کو آنے لگے اور جانے لگے. عالمی تجارت میں ہندوستان کا ایک نام پیدا ہوا اور دنیا بھر میں ہندوستان کو عزت کے ساتھ جانا جانے لگا. یہاں تک ہندوستان کی کپڑوں کی شہرت ہو گئی کیونکہ مسلمان تاجر سے جگہ جگہ پہنچا کرتے تھے. یہاں تک کی شہرت ہو گئی کہ یورپ سے جاپان تک لوگ اپنے یہاں کے کپڑوں کو بھول گئے اور یہاں کا سونا جب مشہور ہوا تو پورا ہندوستان سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور ہو گیا. اس کی شہرت میں، سونے کی چڑیا کی شہرت میں یہاں کی مالداری، یہاں کے ریسورسز، یہاں کے ذرائع، یہ سارے کے ساری بھی چیزیں تھیں. لیکن ہندوستان کے اندر یہ ریسورسز بہت جانے لگے. سلطان محمد شاہ گجراتی کے دور میں یہاں پر اپارچونٹیز اور روزگار کے مواقع اتنے بڑھ گئے کہ ایران اور سمرقند اور کے معمار اور فنکار جوخ در جوخ یہاں آنے لگے. آپ کو معلوم ہے کہ ان علاقوں کے اندر بصرہ سے موتی نکالنے والے آئے تھے. بصرہ کے جو کاریگر تھے وہ سیپ سے بہترین موتیاں نکالا کرتے تھے اور وہ موتی نہایت قیمتی ہوا کرتے تھے اور وہ مالابار کے ساحلوں پر اور منگلور کے ساحلوں پر وہ کام کیا کرتے تھے. اور یہ کام کیا تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے. 17 تجارتی منڈیاں کی. اگلے ہفتے وہی ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے. عرب دنیا سے ہندوستان کا رشتہ تو بہت قدیم تھا لیکن مسلمانوں کے آنے کے بعد وہ مضبوط ترین ہوتا چلا گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ دوستی اتنی پرانی جب رہے گی تو رشتے ناطے ہوں گے ہی. اور جب رشتے ناطے ہوں گے تو کسی کا سسرال بنے گا تو کسی کا میکا بنے گا، کسی کا ننیحال بنے گا تو کسی کا ددیال بنے گا. تم کتنا بھی باہر کا کہہ لو، ننیحال ددیال سے نہیں کھرس سکتے. اور مسلمانوں کے آنے کے بعد ہی اکھنڈ بھارت پہلی مرتبہ مسلمانوں کے دور میں بنا ہے. اشوکا کا زمانہ چھوٹا سا چھوڑ دیا جائے تو باقی تاریخ کے کسی موڑ پر غور کیا جائے تو یہ عظیم ہندوستان کی متحدہ تشکیل مسلمانوں کے علاوہ کسی زمانے میں نہیں ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تھا اور مسلمانوں نے ایسا نہیں تھا کہ اپنی ایک مخلص فوج بنائی ہو. کسی بھی دور میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کے دور حکومت میں بڑے بڑے راجاؤں اور مہاراجاؤں نے خدمات انجام دی. حقائق کی گتھیاں اگر سلجھ جائیں تو اورنگزیب کے بجائے وہ اپنے راجاؤں مہاراجاؤں کو گالیاں دینے لگے کہ جتنے بھی کارستانیاں ہوئی کام ہوئی ان کے راجاؤں مہاراجاؤں کے ذریعے سے ہوئی. آگے تذکرے وہ حقائق کے ساتھ آئیں گے. شیر شاہ سوری نے ایک بڑی تعداد ہندو بندوقچیوں کی اپنی فوج میں رکھی تھی. اورنگزیب نے تو دور دراز کے علاقوں تک کو بھی متحد کر دیا تھا اور تاریخ ہند کا عظیم رہنما اور عظیم جو ہے بادشاہ وہ قرار دیا جاتا ہے. علمی احسانات ہندوستان پر یہ بھی ایک بڑا احسان ہے کہ اس ملک کو نئے علوم سے آشنا کیا، قدیم علوم میں وسعت پیدا کی. ہندوستان میں بھی بہت سارے ایسے علوم تھے جس کا فاؤنڈر ہندوستان ہی ہے، بھارت. لیکن اس کو آشنا کرایا کس نے؟ مختصر سی مدت میں. کیونکہ تعلیم مسلمان کا ایک ایسا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہر آن ہر سانس تھی کہ اس کے بغیر مسلمان نہیں جی سکتا تھا. ہم نے جینے کے انسٹنٹ لگوا لیے ہیں، آرٹیفیشل سہارے تلاش لیے ہیں اور آرٹیفیشل سہارے والا آرٹیفیشل ہی رہتا ہے، اوریجنل نہیں رہتا ہے. علم کو چھوڑ کر کے جو سہارے ہم نے تلاشے ہیں وہ سارے کے سارے مریضانہ ذہنیت والے ہیں. اور علم کا سرمایہ جب ہماری ہر آن ہر سانس میں رچا بسا ہوا تھا تو تعلیم کو ہم نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب کے لیے عام کر دیا. مسلمان ہندوستان آئے تو انہوں نے تعلیم کی اجارہ داری کا خاتمہ کیا کہ تعلیم پڑھنے کا حق صرف صاحب کی اولاد کو ہوگا، بادشاہ کی اولاد کو ہوگا اور یہ گھوڑا چلانے والے کی اولاد کو نہیں ہوگا. انگوٹھے کاٹ دیے گئے، سر قلم کر دیے گئے کہ اس کا کیسے حق ہو سکتا ہے یہ تعلیم حاصل کرے، یہ پڑھے گا تو پھر کون کام کرے گا. یہ تو آج بھی ان فضاؤں کے اندر یہ الفاظ گونجتے ہیں. یہ پہلا تعلیم کی آزادی کا سب پڑھے اور سب بڑھے کا عملی پہلو مسلمانوں نے دیا اور ہندوستانی علوم کو پوری دنیا میں متعارف کرایا. مسلم حکمرانوں نے دارالترجمے قائم کرائے، ٹرانسلیشن ہاؤس قائم کرائے، سنسکرت کی بڑی کتابوں کو مسلمانوں نے فارسی میں منتقل کروایا. اکبر نے باقاعدہ ہندو فاضلوں کو اس کام پر مامور کیا. سید صباح عبد الرحمان نے مسلم حکمرانوں کی مذہبی رواداری کتاب جن کا تذکرہ آگے چل کر کے آئے گا بڑی اس پر بحث کی ہے، اس کے ترجموں کی لسٹ بھی پیش کی ہے، آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا. تاریخ کے عنوان میں مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں علوم فنون منتقل کیے ان میں تاریخ کا بھی بڑا اہم علم تھا، کیونکہ تاریخ کا دامن اسلام سے پہلے اس ترتیب کے ساتھ خالی ہے. کیونکہ تاریخ قرآن کا علم ہے. تاریخ سب سے مرتب اور منظم تاریخ
مسلمانوں نے مرتب کی, اور صرف لکھا ہی نہیں بلکہ پوری جرح و تعدیل کے ساتھ, جس کو فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے. 5000 افراد کی تاریخ کو ایسے سلسلے وار لکھا کہ نہ صرف لکھنے والے بلکہ تاریخ میں ایسے علماء موجود رہے ہیں جو ان سلسلوں کو زبانی طور پر پڑھتے رہے, اور ان کے نام بھی لیے گئے. کوئی حافظ فی الحدیث رہا تو کوئی جو ہے حجت الاسلام فی الحدیث رہا, الگ الگ نام دے دیے گئے, ٹائٹل دیے گئے, اور آج بھی ایک تعداد موجود ہے جن تاریخوں کو جانتی. لیکن مسلمانوں نے فن تاریخ کا ایک مستقل کتب خانہ یہاں پہ بنایا. البیرونی کو کون نہیں جانتا ہے. سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ و تمدن, یہاں کے قدیم علوم کو محفوظ کرنے میں البیرونی کا بڑا کردار ہے. اس نے ملک کا دورہ کر کے ہندوستانی علوم و فنون کا مطالعہ کیا, اور اس نے کتاب الہند لکھ کر کے ہندوؤں اور غیر ہندوؤں کو ہندوستانی علوم و فنون اور تہذیب و تمدن سے آشنا کرایا. اس نے ہندی علوم و فنون کے فروغ میں کافی سے کوششیں کی. البیرونی کے ذریعے برہمنوں نے عربوں کی تحقیقات اور علوم و فنون سے استفادہ کیا. ہندوؤں کی علمی ترقی میں مسلمان حکمرانوں کی کوششوں کے عنوان پر فرینچ مصنف موسیو لیف شہادت دیتا ہے کہ 11ویں صدی کے بعد کہنا چاہیے کہ ہندی علوم سے مراد عربی علوم. بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندی علوم جن کی ابتدا 5ویں صدی میں میتھمیٹکس ریاضیات سے ہوئی, پھر 7ویں صدی میں برہم گپت نے اس میں اضافہ کیا, انہی مسائل سے بحث کرتے ہیں جو ہند میں یونانی اور مسلمان ان دونوں کے ذریعے سے آئے. لیکن آگے بڑھتے ہوئے 11ویں صدی میں مسلمانوں نے اس کے اندر جو ترقیات کی, کتنی تجدید ہوئی. ہندوستان قدیم دور سے علوم و فنون کا گہوارہ رہا ہے. علم حیات, نجوم, ایسٹرولوجی جس کو کہتے ہیں, علم حیات, حساب یعنی میتھمیٹکس, ہندوستان کو ایک خاص مقام ہمیشہ حاصل رہا ہے. یونانیوں کی طب یعنی میڈیسن کے بعد آیوروید کا نمبر آتا ہے. چنانچہ سن 771 میں ایک ہندو پنڈت کی علم حیات ایسٹرولوجی کے اوپر جو تصنیف ہے سدھانت, جب بغداد پہنچی تو مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا, اس کا ترجمہ کیا, اس کو مزید تحقیقات کی, اور مشہور یہ ہے کہ عربوں نے صفر زیرو ہندوستان سے لیے ہیں, اسی لیے اس کو ارقام ہندیہ کہا جاتا ہے. خلیفہ ہارون رشید جب بیمار ہوا تو ہندوستان کے منکا نام کے ڈاکٹر نے اس کا کامیاب علاج کیا, جس کے بعد ہارون نے دارالترجمہ میں سنسکرت کتابوں کی ذمہ داری لے لی ترجمہ کرانے کی. کئی کتابیں جیسے کلیلہ و دمنا, یہ کتاب ہندوستان کی سنسکرت زبان کی کتاب ہے جو عربی میں لکھی گئی, اور آج پورے ہندوستان کے مدارس کے اندر اس کو نہ پڑھایا جائے تو عربی ادب پورا نہیں ہوتا ہے. کیفا کان ذالک, بیدوا کون بھول سکتا ہے اس کو, شتروا کون بھول سکتا ہے اس کو. یہ وزڈم کے اوپر, لائف وزڈم کے اوپر ہے. ایک جیکال یعنی گیدڑ ہے اور ایک شیر ہے, اس پر مشتمل جو ہے یہ پوری داستان لکھی گئی ہے. اور عربی ادب پڑھانے کے لیے ہر مدرسے کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے, لیکن ہے بڑی ٹیڑھی کتاب جس کو جناتی کتاب کہتے ہیں ہم لوگ. لیکن پڑھنے کے بعد حکمت اور وزڈم کی 2 بڑی کتابیں پڑھائی جاتی مدارس کے اندر, ایک گلستان بوستہ شیخ سعدی کی, دوسرا کلیلہ و دمنا. اور یہ کلیلہ دمنا پنچ تنتر نام کی سنسکرت کتاب کا ترجمہ ہے, مسلمانوں نے کیا, اور پوری دنیا میں آج ہندوستان کی بنائی لکھی ہوئی کتاب کو مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے. اس کو کون جانتا ہے؟ اپنے بھی نہیں جانتے کہ ہندوستان کی سنسکرت زبان میں لکھی ہوئی کتاب کو مدرسے کے اندر لازمی نصاب کے اندر پڑھایا جاتا ہے. کلیلہ اور دمنا ہے, آپ اس کو دیکھیے گا. مسلمانوں نے یہاں کے قدیمی طبی کتابوں جیسے سدھانت, چرکا اور شاسترا وغیرہ پر تحقیق کی, اور اس کو لے کر کے جدید طب کی بنیاد رکھی. سکندر لودھی نے طب ہندی کو فارسی میں منتقل کرایا, اس کا نام معدن الشفا سکندر شاہی رکھا. مسلمانوں سے قبل یہاں کے لوگ صرف ہندوستانی جڑی بوٹیوں سے واقف تھے, جبکہ طب اسلامی ہندوستان, یونان اور دنیا بھر کی جڑی بوٹیوں پر تجربہ کر چکی تھی. اسپین کے اندر جدید میڈیسن کی بنیاد رکھی جا چکی تھی. مسلمانوں نے یہاں کی تحقیقات کو لے کر کے نئے سرے میں پیش کیا, علاج کو ترقی دی, دواؤں کو ترتیب دی, عرق, معجون, صفوف, طب ہندی میں شامل کیا. چیچک کی بیماریاں, عام طور پر چیچک کی بیماری کو ہمارے علاقے میں ہم لوگوں کے بچپن میں چیچک نہیں کہا جاتا تھا, یہ کہا جاتا تھا بڑی ماتا آ گئی ہیں. باقاعدہ ہندوستانی حکومت نے یہ تحریک چلائی تھی کہ چیچک کہاں جہیں پر ہے اس کی اطلاع دینے والے کو 1000 روپے کا انعام ملے گا. ہمیں یاد ہے, آج بھی یاد ہے کہ ہم لوگ کے بچپن میں ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا, بلکہ عرصے دراز تک لکھا ہوا تھا کہ بڑی ماتا کی کوئی خبر سرکاری ہسپتال میں دے گا تو اس کو 1000 روپیہ دیا جائے گا. یہ بات 84-85 کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ہندی میں لکھا ہوا تھا.
बड़ी माता कहा जाता था, झाड़ फूक करवाया जाता था, कहां इलाज करा जाता था? आप लोग खुद जानते हो, देहातों में आज भी ऐसे चल रहा है। चेचक का इलाज कराया, देवता और भूत का प्रकोप समझा जाता था, मुसलमानों ने उसका इलाज मुतारफ कराया, और तिब्बे यूनानी पर हिंदुस्तानी तिब बाजी ले गया सिर्फ मुसलमानों की वजह से। हिंदुओं की इल्मी तरक्की में मुसलमान हुक्मरान की कोशिशें इन किताबों के अंदर चीजें ली गई हैं। बात और भी बहुत सारी है, हम यहीं पर रोकना चाहेंगे इस बात पर कि जंग आजादी के एक रहनुमा डॉक्टर पुट्टा बी सत्यारमैया, जिन्होंने जयपुर 1948 में खुतबा सदारत दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमारे कल्चर को मालामाल किया है, हमारे नज़्म नस्क को मुस्तहकम और मजबूत बनाया है, नीज वो मुल्क के दूर दराज हिस्सों को एक दूसरे के करीब लाने में कामयाब हुए हैं। इस मुल्क के अदब और इज्तिमाई जिंदगी में इनकी छाप बहुत गहरी दिखाई देती। यह हक़ाइक़ हमारे सामने खत्म हो चुके हैं और इसी जगह पे हम रोकना चाहेंगे, और ये सेशन आगे और कंटिन्यू चलेगा, लेकिन दरमियान में एक इजाफी सेशन हम करना चाहेंगे इस नीयत से कि क्योंकि उन्वान इस साल हिंदुस्तान का चल रहा है हमारे सामने, और हिंदुस्तान के उन्वान जब तस्करा होगा तो आखिर में शहीद वतन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा आएगा। लेकिन यह मौका बहुत अच्छा है कि हिंदुस्तान अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। सब अगर 4 कदम आगे हैं तो हम उनसे 10 कदम आगे, और उस आगे होने की क़यादत को दिखाना भी है, बताना भी है, अपने अंदर वो किरदार और अपने अंदर वो करेज और हिम्मत लाना भी है। हिंदुस्तान की तारीख की सच्चाई के साथ आजादी की तारीख लिखी जाएगी तो मैदान जंग के अंदर मुल्क के वास्ते जान देने वाला सबसे अव्वलीन शहीद नजर आएगा, अबुल फतह अली हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो 15 अगस्त से पहले 12 अगस्त को जुमा जो पड़ेगा इंशाअल्लाह, उस जुमे में हम हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत, उनकी कुर्बानियां इस वतन के लिए, उन्होंने इस वतन के लिए क्या ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को अगर ले लिया जाता, आज भी ले लिया जाए, तो कौन सी तब्दीलियां आ जाएंगी, इस पर मुश्तमिल इंशाअल्लाह एक एडिशनल सेशन अगले जुमे को किया जाएगा। जब मुल्क आजादी मना रहा हो तो हम अपने बुजुर्गों और अपने इन शहीदों को याद करते हुए भी लोगों को दिखाएं कि तुमसे किसी भी कदम में हम पीछे नहीं है, बुनियाद हमने रखी है, हजारों की तादाद में उलमा को फांसियों पे हमने चढ़वाया है, हमारे उलमा फांसी पर चढ़े हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर शाहजहांपुर तक का कोई एक दरख्त नहीं रहा है जहां पर उलमा की लाश लटकती न नजर आ रही हो। ये हमने जो ख्वाब देखे थे, इस ख्वाब में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। जहां भी मौका मिला है हमने कभी कदम पीछे नहीं हटाया है। आज तुम 1000 इल्जामात के बावजूद भी एक दस्तावेज नहीं पेश कर सकते कि पड़ोस के मुल्क को किसी राज का इफ्शा मुसलमान ने किया हो, और तुम्हारी दास्तानें देखी जाए तो हजारों ऐसे निकल करके आ जाएंगे जो बिके हैं। हम जब खड़े हुए हैं तो अब्दुल हमीद नाम से खड़े होकर के उनके टैंकों को पलटा है। हम जब अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम बन करके दुनिया के सामने हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी के जरिए से तो मुनज्जम और मुरतब किया है। गलत राहों पर भी अगर निकले तो वहां पर भी जाकर के नाम पैदा किया है। अगर मुल्क की सालिमियत चाहते हो और मुल्क में इज्जत वकार चाहते हो तो जैसे जमाने कदीम से मुस्लिम कौम ने इस मुल्क को इज्जत वकार दिया है, इस मुस्लिम कौम के साथ मजालिम के दास्तानें बंद करो। ये जरूरी है कि हम अदल इंसाफ के मामले को खुद हम जाने। तो आइए इंशाअल्लाह अगले जुमे को हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को उन्वान इसी मुनासिबत से इजाफी तौर पर ला लिया जाएगा, ताकि हमें और हमारे बच्चों को मालूम हो कि हम जिस इलाके के अंदर रहते हैं उस इलाके के विलायत के दर्जे पर फायज बादशाह ने क्या कुछ नहीं किया था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही रुख पर सोचने, जाने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।